मेरे अजीज भाइयों, तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। वो आयात जिक्र करने का मौका नहीं है कि अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को यही दीन इस्लाम देकर ही भेजा, सिर्फ इशारा ही कर दिया मैंने, वो काफी है। यहाँ एक बात की वजाहत जरूरी है। जब हम ये कहते हैं कि तमाम अंबिया का दीन एक था, तो इससे मुराद ये है कि दीन के बुनियादी उसूल एक थे जो किसी जमाने में तब्दील नहीं होते। दीन के बुनियादी उसूल, मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद है। ये वो उसूल है कि जो कभी तब्दील नहीं हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया। उनके बाद आने वाले तमाम पैगम्बरान ने, तमाम अंबिया ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत तक सबके सब ने अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ दावत दी। इसी तरह शिरक के खिलाफ आवाज बुलंद करना, यह भी दीन का वो उसूल है कि जो कभी तब्दील नहीं हुआ। अल्लाह ने हर नबी को यही कहा, अल्लाह ने हर नबी को यही हुक्म दिया कि सिर्फ मेरी इबादत करो और मेरे सिवा किसी की इबादत ना करो। इसी तरह आखिरत पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना और इस बात पर यकीन रखना कि ये दुनिया की जिंदगी आर्जी जिंदगी है, इसमें मौत आ जाएगी, फिर क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश होना है। ये आखिरत और वो यौम मआद, जन्नत व दोज़ख, ये सारे वो उसूल हैं कि जो कभी तब्दील नहीं हुए। हाँ, बाज़ दीन के जुज़वी अहकाम जो हैं वो ज़ुरूफ़ व अहवाल के मुताबिक तब्दील होते रहे हैं, और इसको शरीयत कहते हैं कि बाज़ अंबिया को ख़ास शरीयत दी गई, ख़ास अहकामात दिए गए जो बाद में आने वाले अंबिया के लिए वो अहकामात उनको मनसूख कर दिया गया। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में बहन भाई का आपस में निकाह जायज़ था, लेकिन बाद में आने वाले अंबिया के दौर में बहन भाई के आपस के निकाह को मनसूख कर दिया गया, इसकी इजाज़त नहीं दी गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में सजदे ताज़ीमी जायज़ था, लेकिन बाद में इस सजदे ताज़ीमी की इजाज़त नहीं दी गई। पहले अंबिया के लिए जायज़ न था कि वो अमवाल गनीमत से इस्तिफादा कर सके। अमवाल गनीमत, गनीमत के जो माल होते हैं, कुफार के खिलाफ जंग करने के बाद कुफार के जो माल मुसलमानों के कब्जे में आ जाते हैं, उनको गनीमत का माल कहा जाता है। पहले गनीमत के अमवाल से इस्तिफादा करना जायज़ न था, लेकिन जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो अल्लाह ताला ने इनकी शरीयत में ये इजाज़त दे दी कि आप अमवाल गनीमत से इस्तिफादा कर सकते हैं। चुनांचे अमवाल गनीमत को तकसीम किया जाता था, इस्लामी फौजियों के माबैन उनके दरमियान गनीमत के मालों को तकसीम कर दिया जाता था। ये मैंने दो चार मिसालें दी हैं। मकसद ये है कि शरीयत बाज़ अंबिया की, कुछ अंबिया की शरीयतों से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन दीन एक ही रहता है। दीन कभी तब्दील नहीं हुआ। बुनियादी उसूलों के लिहाज से दीन में कभी तब्दीली नहीं आई, दीन एक ही रहा है। तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम एक ही दीन लेकर आए, लेकिन शरई अहकाम जो हैं, बाज़ जुज़वी अहकाम, उनमें ज़ुरूफ़ व अहवाल के मुताबिक तब्दीली होती रही है। यहाँ कोई शख्स ये कह सकता है कि जब आप ये कहते हैं कि तमाम अंबिया का दीन एक था, तो फिर इस दौर में इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि कोई चाहे तो वो कुरान मजीद की इत्तिबा कर ले, और कोई चाहे तो वो तौरात की इत्तिबा कर ले, और कोई चाहे तो वो इंजील की इत्तिबा कर ले, और कोई चाहे तो किसी नबी की इत्तिबा कर ले। आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका ये दावा है कि तमाम अंबिया का दीन एक था, तो फिर इसमें आज़ादी होनी चाहिए। हम कहते हैं ये बिल्कुल गलत, ये आज़ादी नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि खातमुल अंबिया हैं, कि जिनके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, इनकी बेअसत के बाद, इनकी आमद के बाद अब किसी और नबी की शरीयत की पैरवी करना जायज़ नहीं है, किसी और किताब की इत्तिबा करना जायज़ नहीं है। कुरान की इत्तिबा करना लाज़िम है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की इत्तिबा करना ज़रूरी है। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला यस्मअु बि अहदुन मिन हाज़िहिल उम्मति यहूदियुन वला नसरानियुन सुम्मा यमूतु वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार, कि जो शख्स भी मेरी उम्मत में, चाहे वो यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो, बुत परस्त हो, कोई भी शख्स हो, उसने मेरे बारे में सुना
اس کو پتہ چل گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس کو قرآن کا بھی پتہ چل گیا، اسلام کی دعوت اس تک پہنچ گئی، پھر اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا، میری شریعت کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاتا، میری شریعت کے سامنے وہ سر تسلیم خم نہیں کرتا، میرے اوپر نازل کیے گئے دین کو اگر وہ قبول نہیں کرتا، کان من اصحاب النار، تو وہ جہنم والوں میں سے ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، اس لیے یہ جو تقارب ادیان کا ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مختلف ادیان کو ایک دوسرے کے قریب کیا جائے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کمپرومائز کر لیا جائے، کچھ لے کر کچھ دے کر آپس میں سب مل جائیں، کوئی بات نہیں، وہ حضرت موسیٰ کے پیروکار، یہ حضرت عیسیٰ کے پیروکار، وہ تورات اور انجیل پہ چلنے والے، ہم قرآن کو ماننے والے، سب ایک ہی آسمانی کتابوں کے پیروکار ہی تو ہیں، انبیاء کے پیروکار ہی تو ہیں، ان کو قریب کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا عقیدہ واضح ہونا چاہیے میرے عزیز بھائیوں، دین اسلام کے حوالے سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حوالے سے ہمیں اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ ایمان نہیں لاتا، آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، اور آپ کی شریعت پہ عمل نہیں کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے دین پہ عمل نہیں کرتا، قرآن مجید پہ عمل نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ وہ شخص یقینی طور پر جہنمی ہے اگر وہ اسی عقیدے پر مرتا ہے تو۔ اور پھر آپ دیکھیں دین اسلام کی حقانیت، جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ دین اسلام ہی پر حق دین ہے اور اسی کو قبول کرنا ضروری ہے، یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ دین اسلام ہوتا کیا ہے، دین اسلام کس کو کہتے ہیں؟ آج یہ جو مسلمان ہیں، اسلام کے نام لینے والے مسلمان، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اسلام کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، اسلام کی حقیقت سے نہ واقف اور نہ آشنا ہے، جہالت کی بنا پر یا تعصب کی بنا پر انہوں نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ عزیز بھائیوں، اسلام اس چیز کا نام ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اللہ کے احکامات پہ عمل کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر عمل کریں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا، ان تمام منہیات سے، تمام محرمات سے اجتناب اور پرہیز کریں، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ یہ ہے حقیقی اسلام کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں۔ آپ دیکھیں کائنات بھر کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہتے ہیں، جبکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ آسمانوں میں ہے چاہے وہ زمین میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جب کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے، یعنی اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرنے والی ہے، تو پھر مسلمانوں، جو آپ اسلام کا نام لیتے ہیں، پھر آپ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنتے؟ آپ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان بندے بنتے؟ آپ کیوں نہیں اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے اور اللہ کے احکامات پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی منہیات اور محرمات سے کیوں نہیں اجتناب کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو دعوت دی۔ اللہ نے فرمایا ائتیا طوعا او کرہا، آ جاؤ خوشی سے یا بغیر خوشی کے آ جاؤ۔ قالت اتینا طاعین، آسمانوں اور زمینوں نے یہ کہا کہ اللہ ہم آ گئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، ہم جھک گئے آپ کے سامنے، اور ہمارے لیے اس کی سوا کوئی چارہ نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آسمان اور زمین، انسان تو ایک بہت کمزور سی مخلوق ہے، اور اس کے مقابلے میں آسمان بہت بڑی مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، یہ زمینیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے۔ اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تو وہ چلے آئے، اللہ کے حکام، اللہ کے حکم پر انہوں نے سر تسلیم خم کیا۔ لیکن یہ کمزور سے انسان جو ہے، جب اس کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ
یہ اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کرو، یہ آگے سے ہیل و حجت کرتا ہے، یہ بہانے بناتا ہے۔ جب اس کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے، بنیادی حکم ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرو، تو یہ آزار تلاش کرتا ہے اور اللہ کے اس حکم سے راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ حقیقی اسلام نہیں ہے کہ آپ دعوت تو کریں اسلام کا، دعوت تو کریں مسلمان ہونے کا، لیکن آپ منمانی کریں اور زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزاریں۔ یقین مانیں یہ حقیقی اسلام نہیں ہے۔ حقیقی اسلام یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، کہ مومنوں کو یہ بات دیکھ دیتی ہے کہ جب ان کو اللہ کی طرف یا اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے، کہ اللہ کا حکم ان کو بتلایا جائے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ یہ ہے، جب ان کو بلایا جائے تو پھر وہ کیا کریں؟ ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ان کو کون سا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، انہیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے سن لیا اللہ کے حکم، واطعنا، اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا دیا، ہم نے فرما برداری کی، ہم نے اطاعت کی، اللہ کے تابع فرمان بن گئے۔ یہ ہے مسلمان کی شان۔ اللہ کا فرمان آئے، اللہ کے رسول کا فرمان آئے تو اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیابی پانے والے۔ آج اسلام کا لیبل تو لگ گیا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن زندگی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جو جی میں آتا ہے اسی طرح کرتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ اگر یہ ہماری خواہش پوری ہوگی تو اس سے اللہ راضی ہوگا یا اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔